السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، تو ہی کرتا ہے بندوں پہ لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا۔ مجھے جلوے پاک رسول دکھا، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنی ہی عز و علا کی قسم، اور نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا۔ اعلیٰ حضرت مقطع میں کیا ہی پیاری بات فرماتے ہیں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے سورج کی، شمس کا معنی سورج، قسم ہے سورج کی اور رات کی جب وہ چادر پھیلائے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، مفسرین کرام اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں والضحیٰ سے مراد رخ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور واللیل سے مراد
سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفان مبارک مراد ہے۔ مفسرین کرام فرماتے اب اس کا ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اے چمکدار چہرے والے، اے روشن چہرے والے اور اے زلفوں والے عزیزان گرامی، اللہ کے پیارے محبوب نور مجسم نیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کائنات میں حسین اور جمیل ہے۔ حضور سب سے زیادہ حسین اور جمیل کے، پوری دنیا میں حضور کی طرح کوئی بھی چیز حسین اور جمیل نہیں گئی۔ تبھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین اور جمیل دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں آگے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کہ اللہ نے آپ کو ہر نقص ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ حضور کو ہر نقص اور عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کیسا پیدا فرمایا؟ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا پیدا فرمایا۔ حضور جیسا چاہتے تھے اللہ نے حضور کو ویسا پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی آگے بڑھے، آج انشاءاللہ تعالی آپ نے مجھ سے پہلے 3 روز تک شاید جیسے کہ ابھی مجھے بتایا کہ آپ نے حضور کے دست مبارک کے اوپر گفتگو سنی، حضور کی آنکھ مبارک کے اوپر گفتگو سنی۔ حضور کا عزم و عزم ایسا ہے کہ ہم ساری زندگی اس پر بولتے رہیں لیکن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ میں آج آپ کے سامنے حضور کے حسن کی بات کروں گا کہ اللہ نے رسول اللہ کو کیسا حسین بنایا، اللہ نے حضور کو کیسا حسن و جمال کا پیکر بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ فرماتے کہ میں نے پوری کائنات میں حضور سے زیادہ حسین اور جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ مجھے ایسا لگتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو جب میں دیکھتا تو حضور کے چہرے کو اتنا روشن پاتا کہ مجھے یہ احساس ہوتا کہ حضور کے چہرے مبارکہ میں سورج کو میں تیرتا ہوا دیکھتا، حضور کے چہرے مبارکہ میں سورج کو تیرتا ہوا دیکھتا۔ حضرت آگے بڑھے، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شمائل ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر ارشاد فرماتے کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف میں بڑھا، میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ 14ویں رات کا چاند اندھیرا ہو پھر دیکھو کیسی روشنی اس کی بکھیرتی ہے۔ 14ویں تاریخ کا چاند روشنی کیسی بکھیرتا ہے۔ حضرت جابر سمرہ فرماتے کہ میں 14ویں رات کی چاندنی میں آگے بڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا۔ حضور تشریف لا رکھے گے، کس انداز میں تشریف لا رکھے گے؟ حضور نے سرخ رنگ کا دھاری دار یمنی لباس پہنا ہوا کہ بندہ گھوڑا ہو، بندہ حسین اور جمیل ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو۔ مثال کے لیے بتا رہا ہوں، اگر کالے کپڑے پہن لے اس کا حسن نکھر کر سامنے آتا ہے، سرخ رنگ کا لباس پہن لے اس کا حسن نکھر کر سامنے آتا ہے۔ ارے یہ اس حسین کی بات کرتے ہیں جس کا حسن کچھ دنوں کے بعد زائل ہو جائے گا۔ یہ اس حسین کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے بڑا حسین نہ کائنات میں پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد ہونے والا ہے۔ رسول کائنات کے بارے میں حضرت جابر سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور یمنی لباس زیب تن فرمائے ہیں، سرخ رنگ کا یمنی لباس ہے، میں حضور کے چہرے کو دیکھتا، ایک نظر آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھتا، ایک نظر مدینے کے
چاند کو دیکھتا۔ حضرت جابر فرماتے کہ قسم خدا کی جس کے دست قدرت میں جابر کی جان کے آسمان کا چاند بھی چمک رہا کہ میرے رسول کا چہرہ بھی چمک رہا کہ، لیکن قسم خدا کی آسمان کا چاند مدھم سا نظر آ رہا تھا، میرے نبی کے چہرے کا اجالا اتنا بلند تھا۔ حضور کے چہرے پر انوار کی تجلیاں ہی ایسی تھی، حضور کا چہرہ اتنا حسین اور جمیل لگ رہا تھا کہ چاند بھی حضور کے سامنے پھیکا نظر آ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اسی کو تو میرے امام اہل سنت قاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی گئے، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ اور بنا۔ امام احمد رضا کو کہے کہ کمال کیسا کرتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا۔ اگر ابراہیم نہ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، ابراہیم نہ ہوتے تو منا ہوتا، کعبہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ اور منا، پھر آگے تو کمال ہی کر دیا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ حضور کی شان بیان کرنی ہو تو امام احمد رضا کا چشمہ لگاؤ کہ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین اور جمیل نہ مشرق میں دیکھا ہے نہ مغرب نے دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر کے حوالے سے مولانا روم مثنوی میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین اور جمیل میں نے نہ مشرق میں دیکھا ہے نہ مغرب میں دیکھا ہے۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، آپ صحابہ کو دیکھیں، حضرت جابر سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے زیادہ حسین اور جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ حسین اور جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ حسین اور جمیل نہ مشرق میں دیکھا ہے نہ مغرب میں۔ اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، اور دیگر صحابہ نے بھی حضور کے حسن پر بات کی ہے، حضور کی خوبصورتی پہ باتیں کی ہیں، تو اعتراض کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے مشرق اور مغرب سب کو دیکھا ہے، کیا حضرت ابو ہریرہ نے ساری کائنات کو دیکھا ہے؟ کیا حضرت جابر ابن سمرہ نے پورے روئے زمین کے چپے چپے کو دیکھا ہے؟ کہ انہوں نے ان کی بات کیسے تسلیم کی جائے کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے، حضور حسن و جمال کے پیکر ہیں، یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ جبکہ حضور علیہ السلام اگر وہ یہ کہیں، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت جابر ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، اگر وہ یہ بات کہے کہ مکے میں حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مکے والوں کو جانتے ہیں۔ وہ اگر یہ کہہ دیں
کہ مدینے میں حضور سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مدینے کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیں پورے عرب شریف میں حضور سے زیادہ حسین اور جمیل کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ یہ کہہ دیں کہ ملک شام میں حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ملک روم میں حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ یہ کہہ دیتے کہ ملک جو ہیں دیگر پوری دنیا کے اندر دوسرے ممالک میں جہاں صحابہ گئے ہیں وہاں پر حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے بات کائنات کی ہے کہ ساری کائنات میں حضور سے زیادہ حسین اور جمیل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کائنات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں اولین بھی شامل ہے آخرین بھی شامل ہے۔ اب کیا حضرت ابو بکر صدیق نے اولین کو دیکھا ہے، آخرین کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اولین کو دیکھا ہے، آخرین کو دیکھا ہے؟ حضرت جابر اور دیگر صحابہ نے اولین اور آخرین کو دیکھا کہ جواب آئے گا نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ تو اپنے زمانے میں تھے، حضور کے دور رسالت میں تھے، وہ اپنے زمانے والوں کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے والوں کو دیکھا کہ انہوں نے نہ اولین کو دیکھا نہ آخرین کو دیکھا، تو پھر ان کی بات کیسے تسلیم کی جائے؟ بات تو اس کی تسلیم کی جائے گی جس نے اولین کو بھی دیکھا ہے، جو آخرین کو بھی دیکھنے والا کہ اس کی بات تسلیم کی جائے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے تب تو معمہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جس نے نہ اولین کو دیکھا ہے، جس نے نہ آخرین کو دیکھا ہے، وہ یہ کہے کہ میری نظر نے حضور سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حسان بن ثابت یہ کہہ دے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو کیا اولین میں بھی کوئی ایسا نہیں گزرا؟ کیا آخرین میں بھی ایسا کوئی نہیں گزرنے والا؟ معاملہ کیا کہ اللہ اکبر، نہ حضور کے زمانے میں تھے حضرت ابو بکر صدیق، نہ آپ نے اولین کو دیکھا نہ آخرین کو دیکھا۔ حضرت حسان بھی حضور کے زمانے میں ہے، نہ اولین کو دیکھا، حضور سے پہلے بھی آپ نے کسی کو نہیں دیکھا، اور حضور کے بعد اور زمانے کے بعد حضرت حسان نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو پھر معاملہ کیا کہ اب کس سے معاملہ حل کرائیں؟ سنی تو یہ عقیدہ رکھتا کہ جیسے میرے آقا ہے ویسا نہیں کوئی، اب اس کو ثابت کیسے کریں؟ تو آؤ ایک بارگاہ اللہ نے مومنوں کے لیے کھول کر رکھی ہے، اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، جس نے مکے والوں کو بھی دیکھا کہ جس نے مدینے والوں کو بھی دیکھا کہ جس نے پورے بلد عرب کو دیکھا کہ جس نے روم والوں کو دیکھا کہ جس نے شام والوں کو دیکھا کہ جس نے عراق والوں کو دیکھا کہ جس نے ہندوستان والوں کو بھی دیکھا کہ جس نے افغان والوں کو بھی دیکھا کہ یوروپ کو بھی دیکھا کہ افریقہ کے جنگلات کو بھی دیکھا کہ پوری دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے کو دیکھا کہ اس کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ یہ کوئی اور نہیں جس کو ہم جبرائیل امین کہتے ہیں، جس کو ہم فرشتوں کا سردار کہتے ہیں، جس کو طائر سدرہ کہتے ہیں، اور یہ وہ سلسلہ سے جبرائیل امین کہ جس نے صرف دنیا کے چپے چپے کی نہیں بلکہ حضرت آدم کو بھی دیکھا کہ حضرت نوح کو بھی دیکھا کہ حضرت شیش کو بھی دیکھا کہ حضرت زکریا کو بھی دیکھا کہ حضرت داؤد کو بھی دیکھا کہ حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا کہ حضرت یعقوب کو بھی دیکھا کہ اور حسن کے پیکر حضرت یوسف کو بھی دیکھا کہ اللہ اکبر، یہی وہ حضرت جبرائیل کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا کہ اور یہی وہ جبرائیل ہے جنہوں نے ہمارے آقا کو بھی دیکھا کہ اب آؤ فیصلہ حضرت جبرائیل سے کروائیں۔ آپ نے اولین کو دیکھا، آپ نے آخرین کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے سارے انبیاء کو دیکھا، بتاؤ ساری کائنات میں ساری مخلوقات میں سب سے حسن و جمال کا پیکر کون ہے؟ سب سے زیادہ حسین اور جمیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے گئے کہ یا رسول اللہ، میں نے زمین اور آسمان کے مشرق اور مغارب کو، پوری روئے زمین کے مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، دنیا کے چپے چپے کو دیکھا۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں پایا، آپ کے پائے کا بھی کسی کو نہیں پایا، اسی لیے میرا ایمان کہتا کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا بھی نہ پایا، تجھے حلق نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔
عزیزان گرامی، یہ میرے آقا کا حسن و جمال ہے کہ جنہوں نے یوسف کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، وہ جبرائیل کہتے ہیں آپ کے پائے کا بھی میں نے کسی کو نہیں پایا۔ جب حضور کے طلبوں کا عالم یہ ہے، حضور کے سراپا اور بددعا والے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ خود حضور فرماتے ہیں ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور کے چہرے پر انوار الہی کے پردے کے حجاب ہیں، اگر وہ پردے اٹھ جائیں تو تاب کس میں ہے کہ ہم حضور کو دیکھ پائیں؟ حضور کے حسن کا عالم یہ ہے، اللہ نے میرے پیارے آقا کو ایسا حسین اور ایسا جمیل بنایا کہ ساری دنیا میں حضور کا نظیر ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں حضرت ابو بکر ہوں، کہتے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کوئی نہیں۔ حضرت عمر ہوں، کہتے حضور سے زیادہ حسین اور جمیل کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی ہوں، کہتے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نہیں۔ مولا علی ہوں، کہتے آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ہوں، کہتے میرے حضور جیسا کوئی نہیں۔ یہ صحابہ نے جو نعت حضور کی بیان کی حدیث کی روشنی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے حضور جیسا کوئی نہیں۔ حضرت بلال کہتے میرے رسول جیسا کوئی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے میرے حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ حضرت خباب کہتے حضور سے زیادہ حسن و جمال